بولو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصویر کشی کے متعلق جو فرمان عالی شان موجود ہے، اس پر بھی الحمدللہ علماء اہل سنت کا اس عاجز کا پورا عمل ہے، اور ہم تصویر کی ہر حادث صورت کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، بلا ضرورت شدیدہ تصویر کے یا ویڈیوگرافی کے قائل نہیں ہیں. آج کس غرض سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں آیا، آپ سب جانتے ہیں، کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. کل سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آمد ہو اور کب ہم تک حقائق پہنچے. میں نے اس موضوع سے متعلق قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جو سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو، انصاف پر خوب ڈٹ جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہو. یعنی جو تمہاری بات ہونی چاہیے وہ سچ ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اب میں اصل مقصد پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جملہ برادران اہل سنت جو دنیا کے مختلف کونوں سے، گوشوں سے، شوشوں سے مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا، خدارہ اس سیشن کا پورا حصہ بغور ملاحظہ کریں، دیکھیں. کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچی نہیں اور لوگ خواہ مخواہ الجھ رہے ہیں. مجھے امید قوی ہے کہ اس گزارش کے بعد آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے. حضرات، جب میں نے حسن اللہ یاری کائنات کے بدترین رافضی کو چیلنج مناظرہ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فقیر کو پہلے سے عطا فرمائی اور اپنے بزرگوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. کسی رافضی خنزیر کے بدولت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چیزوں کی چاہت نہیں. بہرحال اللہ یاری نے اس چیلنج کو قبول کیا، ماڈریٹر کے طور پہ بابا کو رکھا. اب ہم نے اصول مناظرہ کے تحت شرائط مناظرہ پیش کی، اور کرنے کے بعد ہم نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھا کہ یہ ایک طرفہ شرائط ہیں، اس سے فریق مخالف متفق ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگاہ کریں فلاں وقت تک. یہ شرائط ہم نے 15 مئی 2025 کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو کی شکل میں بھی میں نے وائس کی شکل میں، آڈیو میں بھی بول کر بتایا، اور اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر عام ہوئیں. اچھا، اب جب یہ شرائط عام ہوئی تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری جیسے بے لگام سرکش گھوڑے کو کسی نے لگام کسی، اور وہ ایسا چھٹپٹایا اور ایسا بے چین بے قرار ہو گیا کہ آپ اس کی بے قراری دیکھیے کہ 1 ماہ کے اندر اس مناظرے کو لے کر وہ کئی بار نام نہاد سنی، در حقیقت رافضیوں، سبائیوں، یہودیوں کے ساتھ لائیو میٹنگیں کر رہا ہے، جس میں میری ذاتیات پہ تبصرہ ہے، میرے علم پہ تبصرہ ہے، میرے فہم پر تبصرہ ہے، اور کئی طرح کی باتیں اس کے اندر چلنے لگی. یعنی 1 ماہ کے اندر ہندوستان میں چھپے ہوئے کئی رافضی کھل کر سامنے آ گئے
کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ یاری کے لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے شرائط مناظرہ پیش کی تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود اللہ یاری اس کو پڑھتا، پڑھنے کے بعد بھئی میں فلاں شرط سے متفق ہوں، فلاں شرط سے نہیں ہوں۔ 15 مئی کو میں نے جب شرائط مناظرہ نظر عوام کیا، انٹرنیٹ پہ پبلش کیا، تو میں نے 20 مئی تک کا ٹائم دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اطلاع کریں، لیکن 21 مئی کو یہ ہندوستان کے ایک رافضی مولوی نجس العین، لوگ نار العین کہتے ہیں، میں تو نجس العین کہوں گا، اور وہ پنچر پیر کھپولی کا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میری شرائط پر ڈسکس کرتے ہوئے حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے وہ شرطیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ خالص اردو کے اندر وہ شرطیں تھیں، اور پھر ان شرطوں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کس سے ہم متفق ہیں کس سے نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے ڈالی۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں چیلنج دیا اور تم نے قبول کیا، تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے، مناظرے کے اصول و آداب کیا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے اور میرے بیچ مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، جانبین کو، طرفین کو بغور ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ مولانا وہ نجس العین صاحب جو چمچہ گیری اور دلہ گیری اور چاپلوسی اور خفیہ برداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ روزانہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو مجھ پر بنا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایمان شیخین کے قائل ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ حسن اللہ یاری کو نصیحت کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے شریفیہ کا، اسی کا حوالہ دے کر بتاؤں کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ 2 فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ، تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے۔ مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2 فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہے، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے۔ جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، 10 سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں، جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں، اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچہ گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اس نے جو چیلنج بھی دیا تھا نا، اس میں گالی اس نے لکھا تھا، وہ تو ہم ایسے لوگوں کو پھر تھوکتے بھی نہیں ہیں نا۔ وہ دیکھیں کوئی بھی شخص آپ سے وہ جب گالی دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہے بھائی۔ وہ جب چیلنج دیتے وقت گالی دے رہا ہے، او بھائی اگر آپ نے سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو گالی کیوں دے رہا؟ تو اس نے جب چیلنج دیا تھا، ہم نے تو اس کو طرف توجہ بھی نہیں دیا۔ میں نے آج تک اس کا ایک میسج بھی صحیح طرح سے نہیں سنا ہے۔ اس نے جتنے میسیجیں مجھے فارورڈ ہوئی ہیں نا اس کی، میں نے ایک میسج بھی اس کا، میں نے شروع سے 1-2 لفظ اس کے جب سنتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں سنتا۔ ٹھیک حضرات آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے، اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے
اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی. 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو. پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا، اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو، تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں رہے. بولتے ہیں کون تمہارے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گا. میرا یہ چینل تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اس پہ 1700 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہے، میرے بیانات ہیں، مناظرے ہیں، ٹیلی فونک وغیرہ، کچھ تبصرے ہیں، 1300 کے قریب میں نے اس میں فقہی مسائل بتائے. تو میں نے تمہیں وہ سب سننے کے لیے کہا. میں نے تم سے کہا کہ واٹس ایپ چینل پہ آ کے مجھے فالو کرو اور وہاں جو کچھ روزانہ یومیہ رودات میں بیان کرتا ہوں اس کو سنو. بالکل نہیں. جو تمہارے میرے بیچ جب معاملہ ہوا اور تم سے ریلیٹڈ جو چیزیں میں نے بنائی، کوئی بھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی نہیں ہے. خالی لائیو جو ہے وہ 41 منٹ کا کچھ کا ہے. سب کوئی 33 سیکنڈ کا ہے، کوئی 10 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا. جب تم سنو گے ہی نہیں تو پھر آخر تم سے مناظرہ ہوگا کیسے؟ تو اس لیے میں نے پچھلی بار 2 جون کو ایک ویڈیو ڈالا کہ حسن اللہ یاری چونکہ ہمیں مسلسل اگنور کر رہا ہے، لہٰذا یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے، پوسٹ پونڈ کیا جا رہا ہے. اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، نہ یہ کہ میں کہیں بھاگا، نہ میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا یا میں دنیا سے باہر ہو گیا، ایسا نہیں. بالکل سکون و اطمینان، وقار اور طمانیت کے ساتھ میں اپنے گھر قصر ابو حنیفہ میں بیٹھا ہوا ہوں. تمہارا کام یہ تھا کہ جو تاریخ، جو ڈیڈ لائن آپ کو دی جاتی اس پر آپ آ کر ہمیں بات کرتے، ہم سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لنک دیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے. تم دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو اور ان سے تبصرہ کروا رہے ہو. اور سب سے بڑی بات، ان کی چمچا گیری میں ملوث ہو کر مولوی نجیس العین صاحب نے ایک بات کہی، آپ حضرات اسے سماعت کریں کہ میرا کیا مقام ان کی نظر میں حسن اللہ یاری کے اور میرے بیچ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو مجھے کس حیثیت کا آدمی سمجھا. آپ سماعت کریں. یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب، آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. یہ جو سچائی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مولوی نجیس العین صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، اور پھر مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ مناظرہ کرو. اور اس کے جتنے چٹوے بٹوے ہیں جو ایمان شیخین کا زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقتاً ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ بدترین رافضی، مجوسی، یہودی، یہ بابا اور جتنے بھی لائیو کے اندر آ کر بیٹھے تھے، یہ سارے خبیث حرام الدہر ایمان شیخین کے بالکل قائل نہیں. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، خداوند قدوس و جبروت کی قسم، ان کے دل خود کھٹے ہیں شیخین کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام امہات المومنین کے حوالے سے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. تو مولوی نور العین صاحب مدرسے میں پڑھنے گئے تھے کہ گھاس چھیلنے گئے تھے، یا استاذ کا صرف حقہ بناتے تھے آپ اور چارپائی درست کرتے تھے؟ آپ نے مناظرے کے اصول میں یہ بات نہیں پڑھی کہ مناظرے کے اصول میں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں اپنے وفاق کے فاضل ہوں، اپنے مذہب کے جانکار ہوں. تو تمہارے نزدیک جب میں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہوں تو پھر تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس سے مناظرہ کرو؟ آپ اس سے میں مناظرہ اپنے دم پر کر رہا ہوں، نہ کہ تم جیسے ٹچے لوگوں پر. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بریلی کا مرکز ہمیں لکھ کر دے، ہم عاجز ہیں، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ایمان شیخین پر حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں گے. جب تم بریلوی ہو ہی نہیں تو بریلوی تمہیں لکھ کر کیوں دیں گے؟ پھر کل کو تم کہیں گے دیوبندی چونکہ وہ بھی محبان صحابہ کہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر دیں، اہل حدیث بھی لکھ کر دیں.
جب تم خود اس کے سامنے گئے تھے لائیو میں شرطیں پڑھ رہے تھے, کیا اس نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ ابو بکر و عمر کے لیے کوئی متواتر حدیث نہیں ہے, ان کی فضیلت میں, شان میں, عظمت میں وہ پکے کافر ہے؟ تو اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا تھا خبیث آدمی کہ تم ایک جاہل انگوٹھی پہننے والے, ایک ناچنے گانے والے, دھمال ڈالنے والے بدعاتی قبروں کے پجاری, اس خبیث کے سامنے وہ تمہیں ڈانٹ رہا ہے, اے پڑھو, آگے بڑھو, یہ کرو, وہ کرو, چپ بیٹھو, بولو, معاذ اللہ ایک عالم ہو کر تم سن رہے ہو خبیث. اس وقت تم نے کیوں نہیں مناظرہ کیا اسے جبکہ تمہارا اس کا سامنا ہو چکا تھا؟ تو اس حساب سے جو میں نے عبارت پڑھی ہے میرا اس کا مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے اسے مناظرے کا چیلنج دیا, اس نے قبول کیا. میں آج بھی اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. کل 13 ہے, کل 13 کے لیے تیار ہوں. میں نے جو اس کے گلے میں شرائطوں کا پھندا ڈالا ہے نا, آج تک جتنے لوگوں سے اس نے باتیں کی ہے نا, وہ باتیں بغیر شرطوں کے ڈائریکٹ آ گئے اور بات ہو گئی. اور بعض لوگوں نے تو اس کا ایسا کچومر نکالا ہے کہ ذلیل ہونے کے بعد بھی اسے وہ اپنی فتح تصور کرتا ہے. یعنی کتنا بڑا بے شرم آدمی ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی فاتح عالم اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. ابھی حال میں عقد ام کلثوم پہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا اس خبیث کو کہ اس کے 7 طبق روشن ہو گئے, اور اس کے بعد بے شرم کی طرح ہنستا ہوا نہایت ہی مکروہ صورت کا آدمی. اس کے ہنسی پہ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آیا, وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَحْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ. اب نور العین اور حسن اللہ یری تو اس کو سمجھیں گے, اب ببوا بیچارہ کیا سمجھے گا, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جاہل کو. تو اگلی لائیو میں اس کو اس شعر کا مطلب بتا دینا. بہرحال اب یہ جو اس طرح کی حرکتیں چل رہی, ابھی جو لاسٹ میں یہ لوگ لائیو آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے, بہت گالیاں دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں گالیاں کون دیتا ہے. ذرا حسن اللہ یاری کی کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں, نبی علیہ السلام کے دونوں سسر اور پہلو میں لیٹے ہوئے, جنت کے ٹکڑے کے اندر لیٹے ہوئے نبی کے 2 وزیر ابو بکر و عمر اول المسلمین کے بارے میں ذرا رائے دیکھیے کیا ہے. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا, يهود, نتنياهو, أريل شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريل شارون, كلبه ليس أريل شارون. أريل شارون عنده كلب, ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم, وحدة الإسلامي. حضرات گرامی, مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں, حرام الدہر, خبیث, نجس, ہاں, مفقود الاب, مجہول النسب, تو کہتے یہ گالیاں دیتا. اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا, کتے کو افضل کہا معاذ اللہ, اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا. اس حرام الدہر نے یہ کہا, میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا. اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے, 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے. وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا, وہ پگڑی پہن کے, وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں, وہ اس شکل کا, صورت کا, وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کے عربی نہیں پڑھ سکتا, محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے, اور میری برائی چل رہی ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں, تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو. ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو, امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے. پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا, بھاگنے والا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے, اور کتنا چھچورا, کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ. ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے, نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس کی حیثیت کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے, اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی.
ٹھیک ہے ہاں بھائی یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی کیا میں نے نہ تو کیا چیز ہے بھائی تو کوئی ہمارا بیوی ہے ہمارا ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. حضرات گرامی وقار آپ نے سنا یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے میں نے تمہیں چیلنج دیا تم نے قبول کیا ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے تم چھچھورا پنتی کر رہے ہو وہ ہمارا بیوی ہے کیا وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو کوئی یارانہ کوئی دوستی بالکل نہیں کیسے بے شرم ہے یہ اپنے آپ کو مولائی کہلانے والے تمہارا تو صرف اتنا مسئلہ تھا نا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور سب سے افضل مانتے ہو باقی تو معمولات میں اہل سنت تھے عقائد میں اہل سنت تھے پھر اس بدترین رافضی کے لائیو میں جا کے اس طرح شکریہ زہ نصیب آپ نے ہم کو موقع دیا گو کھا لو اس کا حرام زادو اتنی چمچا گیری ایسی دلہ گیری معاذ اللہ بتا وہ کان صاف کرنے والا حیدرآباد کا لونڈا وہ کہہ رہا جی 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 میری بڑی خوش نصیبی ہے وہ ایک اور نیچے بیٹھا تھا سفید کپڑوں میں پتہ نہیں منہ دھو کر آتا ہے نہیں آتا ہے لعنت ہمیشہ برستی رہتی چہرے پہ پتہ نہیں کون سے کوالٹی کا گانجا پیتا ہے ہر وقت نشے سے آنکھیں اس کی بھری رہتی ہے ایک بہترین عالم مفتی اختر حسین علیمی پہ تبصرہ کر رہا ہے ایسے گھامڑو ایک کون غدیری صاحب تشریف لائے ایک وہ پیچھے مسلح رہتا ببوا کبھی مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی ارے ان کو بھانگڑوں سے دھمال سے قبروں کے طواف سے سجدے سے صندل سے بنڈل سے قبروں کی پوجا سے پرستش سے نقلی چھلے سے چھنڈوں سے پنجوں سے ان کو جب فرصت ملے تب تو یہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کریں گے بدعتی ہاں بتاؤ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے یہ خبیث معاذ اللہ اور یہ لوگ اس کو ہنس ہنس کے لے رہے ہیں تو اب یہ حضرت سیدنا ابو بکر کو اس نے گالی بکی کہتے ہم گالی بکتے ہیں اب آئیے ان کی حمایت میں جو صاحب اٹھے تھے مصباحی صاحب نجیس العین صاحب میں نجیس العین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک ویڈیو میں مجھے اللہ یاری سے بھی بڑا کافر کہا معاذ اللہ اور ایسی ہلکی بات پر میری تکفیر کی اگر میرے سامنے بیٹھے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ 2 منٹ ٹکیں گا نہیں بہت ہلکی بات پر اس نے تکفیر کر دی ہے تکفیر بنتی نہیں ہے اس پر خیر ان صاحب کی گالیاں آپ ذرا ملاحظہ کریں مجھے تو میرے روح کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا مجھ سے جب میں سنتا ہی نہیں ہوں تو وہ تو اس سے مجھے توقع نہ کرے کہ میں اس کے گفتگو فالو کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا جو ہے ایک نمبر کیا بتاؤں تمہارے باپ کے ہم روکر ہیں کیا تم سے بات کرنے کے نہیں دیکھو تہذیب تمہاری کیسی ہے تمہاری تہذیب کیسی ہے ایک نمبر کے گھامڑ معلوم ہو رہے ہو چلو تاریخ کی تعریف کرو اولاد ہو بریلوی کمینہ کہیں کا سور کی اولاد ابے تم یہ تہذیب تم کو کس نے سکھائی ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہمیں آداب تمیز طریقہ تہذیب تمدن زبان کی شائستگی شستگی سکھا رہے ہیں ذرا دیکھیے بریلویوں کو سور حرام کا جنا کہہ رہا ہے یہ گالی نہیں ہے تم عوام کو گالیاں دو علماء کو گالیاں دو ارے یہ تو عوام علماء ہے اسنار العین نے صحابی رسول کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی وارضاہ عنہ کی بارگاہ میں کیسی سخت گالی دی سماعت فرمائے آپ کیا کہہ رہا وہ امیر معاویہ کو صاحب کو توجہ دلاؤں گا کہ مفتی صاحب کاش آپ اپنی اسی ممدوح شخصیت ہی کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ جس کے دفاع میں آپ جائز و ناجائز سارے حربے استعمال کرتے ہیں اور وہ کون ہیں فرعون شام معاویہ ابن ابی سفیان گرامی یہ تو کچھ نمونے دکھا رہا ہوں میں بڑا دھماکہ تو آگے ہونے والا آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی
کہ حضرت یہ چیزیں آپ کہاں سے لائیے. تو چند باتیں جو ابھی لائیو میں آ کے انہوں نے 3-4 بات کہی. کیا بات کہی؟ گالیاں دیتا ہے. تو میں نے دکھایا آپ کو کہ ان کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی. ذرا سنیے کیسی. یہ صوفی سنت کھپولی کے پنچر بابا صاحب جو آ کر فرما رہے تھے مجھے تو بہت گالی دیتا ہے, سب کو گالی دیتا ہے, ہم تو صوفی ہے, سب کو لے کر چلتے ہیں, ہم تو سب کو پیار کرتے ہیں. ایک عوامی سطح کا بچہ اس کو فون لگاتا. اس بابا کی زبان سنیے. اگر آپ گھر میں تو میری گزارش ہے برائے مہربانی ہیڈ فون کان میں لگا لیں. آپ ذرا دیکھیے بابا کیسی بھاشا استعمال. بابا تو ہی بول لیا چھوڑیں گے تیرے مافیا کی اولاد, تیری ماں کی چھوت ریا کھانی رکھ پڑ, تیری ماں کا چھوت, تیرے رنڈی کے بچے, تیری میاں کا بھوسڑا تیرے. ابے تیری سور کی اولاد, رسید پنچر جوڑ پنچر جوڑ. حضرات دیکھا آپ نے, یہ خود سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پاپ کے پہاڑ اور گناہوں کے پتلے دوسرے پہ انگشت نمائی کرتے ہیں کہ تو, ارے میں تو اللہ اور رسول کے گستاخوں کو بولتا ہوں, سخت بولتا ہوں. قرآن نے بلعام بن باور کو برا نہیں کہا, قرآن نے ابو لہب کے حوالے سے بات نہیں کہی, ولید بن مغیرہ کے لیے قرآن نے زنیم کا لفظ استعمال نہیں کیا, قوم عاد و ثمود کی قرآن نے نامزد تکفیر نہیں کی اور ان کی برائی بیان نہیں کی. اللہ و رسول کے دشمنوں کو برا بولنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے, لیکن تم تو عوام کو گالیاں دے رہے ہو, سنی عوام کو جو صحابہ اور اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے ہیں, جو تمہاری رفظ کی بولی بولے وہ بہت پکا تمہارے نظر میں عاشق اہل بیت ہے. اب ایک بات ہوا اڑا رہے کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ میں 10 کو لائیو آؤں گا. خدا کی قسم تم یہ چیز دکھا دو کہ میں نے کہا تھا کہ میں 10 کو لائیو میں آ کے شرائط پر بات کروں گا. منہ مانگا انعام دے رہا ہوں, عوامی پلیٹ فارم پر کہہ رہا ہوں, میں عوامی پلیٹ فارم پہ, اور با دل ناخواستہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. بالکل بھی میرا دل نہیں کر رہا ویڈیو بنانے کا, لیکن مجبوری ہے کیونکہ وہ صاحب سنتے نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا نہیں ہوں, میں تھوکتا نہیں ہوں, میں دیکھتا نہیں ہوں, اور یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہتے میری روح کو بھی خبر نہیں اس نے کیا کہا. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں صاحب. مجھے تو میرے روح کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا مجھ سے, جب میں سنتا ہی نہیں ہوں. تو وہ تو اس سے مجھے توقع نہ کرے کہ میں اس کے گفتگو فالو کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. حضرات گرامی وقار, آپ نے دیکھا, پہلے بھی میں نے دکھایا میں تھوکتا نہیں, میں دھیان نہیں دیتا, میں پڑھتا نہیں, اور اب بھی کہہ رہا میری روح کو خبر نہیں اس نے کیا بھیجا. اور بابا اسی لائیو میں کہہ رہا میرے پاس A to Z ریکارڈ ہے تو بابا نے بھیجا نہیں. مناظرہ ہوگا کیسے آپ مجھے بتائیں نا. اب میں کیا US جاؤں, وہ کہاں کون سے 12ویں امام کی طرح کون سے بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا خبیث, اس کو نکالوں اور اس کے منہ پہ جوتے رسید کر کے مناظرہ کروں اس حرام الدہر کو. ہمیں برا بولتے, ارے تو ہے کیا بے ہمیں برا بولتے, تو ہمارے شیخین کو گالیاں دے, صحابہ کو گالیاں دے, امہات المومنین پر تہمت رکھے, حضرت عائشہ پر, حفصہ پر رضی اللہ عنہن, اور ہم چپ رہیں. خبیثو, کہہ رہا میری روح کو بھی خبر نہیں, اور اس کی دلالی کرنے والا یہ بابا. ابھی حال فی الحال میں جب یہ لائیو میں آیا, حلالہ ایک شرعی عمل ہے جس کی تائید قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے ہوتی ہے. پہلے سن لے, یہ کہتا نا میں دین اہل بیت پھیلاتا ہوں, ہم دین اہل بیت کا کام کر رہے ہیں. میں اس لائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بابا جو محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہے, اگر اپنے 12 اماموں کے نام القاب کے ساتھ بنا غلطی کرے لے لے, میں یہ گھر میرا قصر ابو حنیفہ جہاں میں بیٹھا ہوں 2 BHK کا فلیٹ ہے میرا, اور کرلا کے پوش ایریا میں, اس کے نام پر لکھ کر دے دوں گا میں, اگر 12 اماموں کا نام بنا غلطی کے لے لے, اور جن کو وہ 14 معصومین کہتا ہے. سید عالم علیہ السلام بلا شک و شبہ معصوم مطلق ہے, اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے نام صحیح سے لے لے. اللہ کی کتاب قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بتا دے, میں اس کے وزن کے برابر اسے پیسوں میں تول دوں گا. جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا, نہ حدیث پڑھنی آتی, نہ فقہی مسائل کا پتہ ہے, نہ عقائد, مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے, سنی ہونے کے لیے کون کون سے عقیدے ضروری ہے, جسے کچھ بھی نہیں پتا. اہل السنہ کا مآخذ کیا ہے, ستہ کس کو کہتے ہیں, اربع
अहले तशय्यु का जो माखिज है अरबा, अरबा का माना क्या, सित्ता का माना क्या, ऐसा घामड़ बनेगा मॉडरेटर, नाजिम ये फैसला करेगा। इस चपड़गंजू को मैं अपना मॉडरेटर मानूंगा, इस कमबख्त को लाइव के अंदर आकर पूरी जमात उलमा को ये किस दरीदा दहनी के साथ गाली दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि मैं गाली देता हूं। देखिए ये ताजा लाइव है। कहां मर गए सारे सुन्नी आलिम जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं? बोल पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, भाई उन दो टके हलाले की पैदाइशों से पूछो उन हरामजादों से। तौफीक मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है नीचे के, नल्ला यारी, इनके रूहानी वालिद, ये 4 पिल्ले यहाँ बैठे हैं, संतरा, उसके बाजू में वो कान साफ करने वाला, नीचे वो कोई गांजा फूंक कर आया था, और एक बेचारा इंसाफ पसंद आदमी वो कह रहा है कि गाली मत दो, वो कह रहा है गाली मत दो, लेकिन सुन नहीं रहा है। कितनी गलीज गाली, नाफ के बाल मतलब नीचे के बाल। अबे जाहिल तू ही एक अनपढ़, वरना सबको मालूम है नाफ मतलब निचला हिस्सा ही होता है। ये भरे प्लेटफॉर्म पर गालियां दें, और ये सूफी संत माशाअल्लाह अहले बैत का दीन फैलाने वाले, हम कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करें तो हमको कहता पाजामा टखनों से ऊपर है, मूछे साफ है, टोपी सर से चिपकी हुई। तूने हदीस पढ़ी कहाँ? सहाबा कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछे पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तिबा कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अपने मुर्दों को खुद सफेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तिबा कर रहा हूं, और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो देखने के लायक है, और आपकी तबीयत अशश कर उठेंगी, जरा उस पर मैं तबसरा कर दूं। अल्लाह यारी को बहुत बड़ा इल्म का पहाड़ समझते हैं लोग, और इल्म ही का पहाड़ होगा, इल्म का पहाड़ तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा तुर्रम खां कि उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। ये दल्ले मवाली मैलाई तबका वहां आकर उसके इल्म की तारीफ कर रहा, उसके मुकाबले में मुझे मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को, हुजूर कायदे मिल्लत को, हुजूर मुहद्दिसे कबीर सरताजे उलमा को हेच समझ रहा है कि बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। इतना बड़ा काबिल आदमी कुरान कैसे पढ़ता है जरा सुनिए, और हंसिए या मातम कीजिए। युजन्निबुहा घटिया फिर गलत सयुजन्निबुहा नहीं है, देखा आपने कुरान करीम का वो सफ़ा, कुरान करीम के अंदर ये क्या है? वसयुजन्नबु है, और 6 मरतबा जन्निबू पढ़ा इसने। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। बाबा खपोली के पंचर पीर साहेब, जैसे आप पंचर होने के बाद कभी बनने वाले हो नहीं, पूरी तरह फट चुके हो, यही हाल इसका है कि बेवकूफ़ को किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आ रही है, कुरान करीम पढ़ना नहीं आ रहा है, और तुम कहते हो मैं इससे मुनाजरे में डर गया। अरे हमारे मदरसे में, हमारी दरसगाह में जो आखिरी सफ में बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी इसको नाको चने चबा देगा। इस बेहैसियत आदमी को, 2 टके के आदमी को, इस गलीस को, इस लईन को, इस काफिर आजम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हर उम्मत का एक फिरौन होता है। मेरी उम्मत का फिरौन कौन है? मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। मैं कहता हूं इसी तरह हर सदी में एक फिरौन देखने में आता है। इस सदी का फिरौन नल्ला यारी राफजी बदबख्ते अजली है, कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। आप कुरान में देखिए वसयुजन्नबु हलतका है, जन्निबू पढ़ रहा है। क्या जवाब है बाबा इसका? जरा अगली लाइव में पूछना कि आपने जन्नबु हलतका को जन्निबू क्यों पढ़ा। बाबा कुछ तो शर्म कर यार। नारुल आयन जिसकी जूतियों में तुम मुझे बिठा रहे थे ना, और जिसको तुम बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे अपनी निगाह में, जिसे अर्शे आजम पर रखे थे और मुझे तहतुस सरा में आपने रखा था,
اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے کتاب اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن کریم پڑھنے پر وہ بندہ قادر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یاد ہے نا، پچھلے لائیو میں نے دکھایا تھا، عالمگیری جو زمانے حضرت اورنگزیب میں لکھی گئی اس کو امام احمد رضا کی تصنیف کہہ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تصویر حرام ہے تو شرک کا قول منسوب کر رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کہتے ہیں، اور امام احمد رضا نے ہر بدعتی کو کافر کہا، سراسر جھوٹ۔ ارے ایسے جھوٹے مکار جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کی ایک حیثیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آگے گفتگو کروں گا۔ ایک منٹ، یہ جو ہندوستان کے چھٹے ہوئے رافضی ہے نا، نام نہاد سنی، میں نے بارہا کہا کہ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ یہ رافضی جو لائیو کے اندر آتے ہیں نا، ان سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے کہ صوفی ارشد آپ کیا فرماتے ہیں، وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا، آپ کیا فرماتے ہیں بتاؤ، انہوں نے ایسے فرما دیا۔ ارے ان کی حیثیت تو پتہ کر، ہندوستان میں آ کے کون ہے یہ؟ میرے بارے میں رائے لینا ہو تو بریلی شریف کا مرکز، الجامعات الاشرفیہ، الجامعات العلیمیہ، الثقافت السنیہ، جتنے بریلوی علماء ہیں، بریلوی تنظیمیں ہیں، سنی مشائخ ہیں، ان سے معلوم کر کہ صوفی کلیم حنفی، مفتی کلیم حنفی کون ہے۔ تو ان جہلا سے معلوم کر رہا ہے، لیکن خود تیرے بارے میں تیری جماعت کے ایک بزرگ عالم کی رائے کیا ہے، ذرا سنیے آپ حضرات۔ شیطان یاری، آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے۔ یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے۔ اور کیوں مسخرہ میں نے بولا، میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے۔ آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے۔ خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوزہ علمیہ میں، یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا، ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا، ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے، حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا اس کو۔ دیکھا آپ نے، اس شخص کو اس کی جماعت کے ایک بزرگ عالم کہہ رہے ہیں اس کو خلع لباس یعنی ننگا کر کے بھگایا گیا، عمامہ نکالا گیا، مطرود العلماء، علماء کا ٹھکرایا ہوا۔ شیعہ خود اس کو لائک نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ویڈیو کے اندر خمینی کے جو ابھی جانشین ہے خامنئی، اس کو جو ہے میل پروسٹیٹیوٹ مردوں کی طوائف کہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ خود شیعہ علماء اس سے بیزار ہے۔ اب خدا کی قسم ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ اس معاملے میں حتیٰ کہ شیعوں کا بڑا طبقہ بھی حسن اللہ یاری پہ لعنت کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ جس پر یہودی قابض ہے، جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقدس مقام ہے، عظمت کی نشانی ہے، اس کے بارے میں اس کی رائے کیا یہودی ایجنٹ کی؟ لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا، اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ حضرات، مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے نصف حصے میں اپنے محبوب اعظم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں اللہ کے محبوب اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، اور اسی کے منبر سے آپ وہاں تک آپ نے سیر فرمائی، پھر وہاں سے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی ہے، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی۔ قرآن میں جس مسجد کا تذکرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ کو دیکھو، کہتا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک بچانے گئے نہیں، ہم چلے گئے، ہم کو فلسطینیوں کا درد ہے؟ یہ تو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے کہ ہمارا مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی احترام کی جگہ نہیں ہے۔ بابا کچھ شرم کرو، نجیس العین کچھ شرم کرو، کتنے بڑے خبیث ہو تم، دلہ گیری کے اندر اتنے گر چکے ہو کہ حقائق سے چشم پوشی کر رہے ہو۔ بری عقل و دانش بباید گریست، ایسی عقل و فہم پر رونا چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اتنا گر جاتا ہے، کوئی ایسا
बंद ए दरहमो दनानीर बनता है कि माज़ अल्लाह कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी दलाली कर रहा हूं, जो मस्जिद अक्सा पर भोंकता है, जो यहूदियों की तारीफ करता है, नेतन्याहू को अबू बकर और उमर से बड़ा कहता है, जो माज़ अल्लाह किताबुल्लाह को गलत पढ़ता है, जो अपने ही उलमा को गाली देता है, तशय्यो की भी जो तौहीन करता है। शियों की अक्सरियत ने इसको नकार दिया है। ये तने तनहा 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अब ये बाबा लोग जो सुन्नियत से शीयत की तरफ जा रहे थे, अब ये ठीक शीयत की तरफ भी नहीं जा रहे, नुसैरियत की तरफ जा रहे हैं। हसन अल्लाह यारी की दलाली में पागल हो चुके हैं। इतने हकाइक देखने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुलती। और ये खबीस नजीसुल आइन जो मुझे कहता गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में इसकी राय देखिए। फिरौन शाम लगा साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फिरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। सुम्मा माअज़ल्लाह, मौलाए कायनात तो फरमाए इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। शिया कुतुब के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात तो उनको भाई कहें, इमाम हसन मुश्तबा तो उनको खिलाफत सौंपें, इमाम हुसैन तो उनकी बैअत करें, और अइम्मे अतहार उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये 2 टके का मौलवी मौलाइयों के चंद खनकते सिक्कों को देखकर सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कह रहा। बताओ, फिरौन जिसकी नामज़द तकफीर कुरान के अंदर मौजूद है। तो फिर अब मैंने कहा कि अबू बकर और उमर की नामज़द तकफीर दिखाओ, तो इतने छटपटाए क्यों? शराइत को गलत क्यों कहा? मैंने कहा कि शराइत पर बात करने के लिए मेरे घर आओ, 5 लाख का इनाम दूंगा। मेरे घर नहीं आते, अपने घर बुलाते, बहराइच बुलाते, मैं वहां आ जाता हूं। सुन लो, लाइव में जितने सुन रहे हैं, दलाल अल्लाह यारी तो मर जाएगा, मुझसे मुनाजरा नहीं करेगा, और कर लिया तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊँगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। मैंने कहा था मैं वीडियो डालूँगा, और वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया। 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई। लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोज़े रख लेता। कसम का कफ़ारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कहा। ज़रा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियाँ देता है, सख्त ज़बान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसात अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा, वो गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोज़गारों का ये टोला। अच्छा, एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता है, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। हाँ, कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियाँ देता तो क्या करूँ, आरती उतारूँ? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे? फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी ज़िंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है। उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक़ नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक़ है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक़ पर है, दूसरा ख़ताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं।
तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला, कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? बात बदलना कहाँ है? सीधा सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया। बाबा को मॉडरेटर कहा, मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए, उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी, बाबा कुछ कुछ क्लिपें काट कर छांट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई कि नामूसे सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोज़गार मौलवी नजीसुल आयन साहब ज़ातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं, तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहाँ लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर ये, फिर कैसे होता है। बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला है, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजियत के बड़े प्रचारक हैं, नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, गंदौड़ा। मैं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा। तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फ़ायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो 2 पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आयन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज़्यादा था। ज़रा पूछिए, तो जो जवाब इनका होगा मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज़ बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहाँ कहाँ से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बम्बई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहाँ से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर, जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं। उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि इस स्कैनर पे पैसा डालो ताकि रकम जमा हो और हम जल्द से जल्द खानका बनाए। तो कहते ये अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, कुछ देर रहने दे, अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है। जब इतना साहिब इस्तात है तो खुद क्यों नहीं बना लेता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके जो अराकीन है, अल्लाह ने उनको इतना पैसा दिया, वो खुद पूरा पैसा क्यों नहीं देते इदारे में या तंजीम में? तो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने के बाद बंदा मालदार रहे, यानी पूरी तरह कंगाल ना हो कि सब उठा कर दे दे, ऐसा ना हो। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी हस्बे इस्तात तंजीम में देता हूँ। माहाना गुरबा की, मसाकिन की, यतामा की, फ़क़रा की, अपाहिजों की मदद होती है, बेरोज़गारों की मदद होती है, और फिर उसके अलावा रकम जमा कर करके रखी जाती है
ताकि खानका बनने में आसानी, और खानका बननी चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी जो मसनद इरशाद पर बैठे हुए हैं, हाँ, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। ये झुट्टे, ये बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, ये बिदअत को फरोग देने वाले, ये खबीस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 100,000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए। इस स्कैनर को आपने देखा, ज़रूर ताउन कीजिए। जब हम ताउन सुन्नी बरेलवियों का लेते हैं तो इन कुत्तों के भौंकने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ये लाख दिन रात खारिश ज़दा कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, लोग इसी पर तो परेशान है। कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद मुनाजरे के ताल्लुक़ से मैं बात करूं। जैसी होनी चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अभी पिछली लाइव में बाबा ने कहा है, आपने सुना होगा, वो गालिबन हमारे ऑपरेटर साहब उस वीडियो को सेव करना भूल गए। खैर, उसे मंजर आम पर लाएंगे हम, कि दोनों के लिए सेम शर्तें होनी चाहिए, है ना। जो कानून कलीम हनफी के लिए, वो अल्लाह यारी के लिए। अल्लाह यारी, हमने तुम्हें 19 अप्रैल को चैलेंज दिया, तुमने कबूल किया, बाद में जो तुमने टुच्ची हरकतें की, इनको उनको बिठाकर मेरे बारे में राय लेना, तुम्हारे ऑपरेटर का मेरी तस्वीरें बिगाड़ना, बाकायदा पॉम्पलेट छाप देना, भाग गया, कांटेक्ट के बाहर है, ये है वो है। भाई, मेरा फ़ोन नंबर भले बंद हो, अगर तुम इंटरनेट पर मुझसे रिलेटेड वीडियो डालते अपने चैनल पे तो मैं ज़रूर देखता। जैसे अभी मैंने वीडियोस देखी, वहाँ से हम लोगों ने कटिंग करके अभी बीच बीच में जिसकी ज़रूरत थी चलाया कि नहीं चलाया। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम मुझसे रिलेटेड बात करते तो मैं उसका जवाब देता। तुम तो कह रहे हो कि मैं उसको थूकता नहीं, मेरी रूह को भी पता नहीं वो क्या बोलता है, तो तुम ही बताओ ना कैसे मुनाजरा होगा। अब कल 13 तारीख है, बल्कि अभी थोड़ी ही देर में 13 तारीख लगने वाली है। अब मसला ये है, मुझे तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है, और ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब मेरे हाथ में है, कुरान करीम। मैं इसको सर पे रख कर कहता हूँ, खुदाए वहदहू ला शरीक के मुक़द्दस कलाम की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन पर करना है। जितने इख्तलाफी मसाइल है ईमान शैखैन के बाद, उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे कलिमे की मौत नसीब ना फरमाए, मुझे करना है। लेकिन शर्त यह है कि बीच में कोई राबता, कोई वसीला, कोई भी राबता, कोई भी वसीला अब हमें मंजूर नहीं है। ये सब राफजी है। हसन अल्लाह यारी खुद आकर कहे कि ईमान शैखैन पर कलीम हनफी से मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, इस शर्त पर कि नामजद काफिर वो साबित करेगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा। मेरी शर्तों को लेकर बहुत उछल रहे थे ना ये। बाबा तो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, पंचर की दुकान चल नहीं रही थी, दीनी लाइन के अंदर आ गए। हसन अल्लाह यारी ने फुद्दू बना दिया कि देखो बाबा वो कह रहा है कि मैं इशारे से दलील दूंगा और मुझको बिल्कुल कड़ी दलील देना है। बाबा इशारा, इशारा मतलब कैसा इशारा? अरे पगले, इशारा मतलब ऐसा हाथ से इशारा, आंख से इशारा नहीं। तुझे उसने उल्लू बनाया, तुझे लॉलीपॉप दिया, समझा, और तूने लेके चूसना भी शुरू किया। जरा पढ़ता तो दलिंदर, क्या कह रहा हूं मैं। शर्त नंबर 4 के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा। शर्त नंबर 2 में मैंने लिखा कि फरीक़ मुखालिफ चूँकि माअज़ल्लाह शैखैन यानी अबू बकर और उमर का कुफ्र साबित करने का दावा रखता है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आयात क़त्इयातुद दलालात, ये क़त्इयाती दलालात भी है और ऐसे भी पढ़ते हैं, बाद में ये मत पकड़ना कि वहाँ पर पेश पढ़ दिया। अहादीस मुतवातिरा और इजमाई उम्मत के सिवा कोई दलील दरमियान में न लाए और शैखैन का नामजद कुफ्र साबित करे, बसूरत दीगर वो एक बेजा गुफ्तगू और तत्वील ला ताइल होंगी।
भाई तेरा दावा क्या है? कायनात के बेहतरीन लोग काफिर हैं। और दलील क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिन्होंने दीन को बदला। फिर हुजूर पूछेंगे ये कौन है? लोग फरिश्ते अर्ज़ करेंगे हुजूर ये वो बिदअती हैं, आपके सहाबी हैं जिन्होंने दीन को बदला, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मालूम पड़ा कि इन्होंने खिलाफत कायम करके बिदअत की, मालूम पड़ा। यानी यहाँ की बजरी यहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। कुछ तुक बैठ रही है तो उसमें हज़रत अली भी तो हो सकते हैं, हज़रत अली भी तो उसमें हो सकते हैं कि जिन्होंने दारुल खुलाफा मदीनतुर रसूल को छोड़कर, नबी के मस्कन को छोड़कर कूफा को दारुल खुलाफा बनाया। हाँ, माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह कह रहा हूं मैं, हरगिज ऐसा नहीं है। कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी जहन्नम की भनक तक नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। सब के सब जन्नती, और मौलाए कायनात का मकाम व मर्तबा तो हमारे फहम से मावरा है। ये कमबख्त क्या जानेंगे जिनको मौलाए कायनात का नाम लेने का ढंग भी नहीं है, या अली की लॉकेट पहनकर घूमते। तो देखिए मैंने ये शर्त लगाई, फिर मैंने क्या कहा, भाई तू काफिर कह रहा, अबू बकर और उमर काफिर है, और दलीलें ऐसी टुच्ची दे रहा है, तो तेरे नज़दीक बिदअत क्या है? जो काम नबी ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया, उसके बाद जो भी सहाबा का काम है सब बिदअत है तेरे नज़दीक। बराबर, सहाबा का हर काम बिदअत है। अबे गधे, अहले सुन्नत के यहाँ नबी और सहाबा का अमल, हुजूर के तशरीफ़ ले जाने के बाद जो कुरान की तदवीन हुई, या मसाजिद पे मीनारे लगे, या अज़ान का इजाफा हुआ जुमा में, या औरतों को मना कर दिया गया, या तरावी 20 रकात कर दी गई, या तीन तलाक को एक नशिस्त की तलाक मुगल्लज़ा करार दिया, ये सब सुन्नत है हमारे यहाँ। तो तुझे सुन्नत और बिदअत की तारीफ हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, मुनाफिक की तारीफ, मुसलमान की तारीफ, मोमिन की तारीफ सब हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, और तुझे नामज़द काफिर साबित करना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए आसान शर्त रखी। अरे अनपढ़ो, आओ देखो, मैंने शर्त नंबर 4 में क्या लिखा, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद। क्या कह रहा? इशारे से दलील दूंगा। और मैंने क्या लिखा? अदिल्ला कुरान मजीद, पहले कुरान लिखा मैंने। तो मुतवातिरात के दर्जे में दर्जे अव्वल पे कुरान नहीं है तुम्हारे नजदीक? अरे पढ़ते ही हो या क्या करते हो पागलों? मैंने पहले कुरान लिखा, अहादीसे हसना सहीहा साबिता दलालाते अरबा, जो अहलुस सुन्ना जहां से मसाइल लेते हैं, कुरान करीम, इजमाए उम्मत, कयासे फुकहा, अहादीस रसूल, सुन्नत, ये वो 4 मकामात है जहां से हम दीन समझते हैं, दीन लेते हैं, दीन पर अमल करते हैं। वो तो मैंने लिखा, अंडर ब्रैकेट मैंने लिखा, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिदाउन्नस। तो तुमने बाबा को कुछ अलग ही समझा दिया। बाबा भी बेचारा भुने हुए चने की तरह तवे पे उड़ने लगा, अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इशारा इशारा इशारा। अरे चुप रे, जाके पंचर बना, दलिंदर कहीं का। समझ में आता तुझे? कुछ पढ़ने आता? अरे तू ये शर्त ही पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते कैसी गाड़ी अटकी थी, फिर छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाया। फिर बहरहाल तो मैंने भी अपने लिए वही लिखा। चलिए, ये 16 आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रखकर कह रहा हूं कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूंगा, और ये सारी 16 शर्तें मैं मनसूख करता हूं। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूं। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें खत्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूं। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊं तू अबू बकर और उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। हमारे यहां जो हमारा मुस्तदल है वहां से मैं साबित करूंगा नाम के साथ जन्नती होना। जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है जन्नती साहिब ईमान होता, वो काफिर कैसे हो सकता है?
جب نام کے ساتھ جنتی ہونا ثابت ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم. تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گا, تو ہارتا ہے, تو ذلیل ہوتا ہے, تو خار ہوتا ہے, تو اتنا بڑا مکار ہے کہ جو مناظرے میں تیری سبکی ہوتی ہے, ذلت ہوتی, اس کو تو سرے سے اپلوڈ ہی نہیں کرتا. وہ تو ہم کو اور جگہوں پر دیکھنے کا موقع ملا, کیا ہی تو نے تیری ضلالت ہوئی ہے. خیر, اب اللہ یاری جب ویڈیو بنائے گا کہ میں کلیم حنفی کے ساتھ ان کی لنک پر یا اپنے لنک پر اس شرط کے ساتھ کہ میں ایمان شیخین نام ایک کفر شیخین نامزد ثابت کروں گا اور وہ نامزد جنتی ثابت کریں, تو مجھے بتا دینا, میں بالکل فری ہوں. میں دن کی قید نہیں لگا رہا, میں وقت کی قید نہیں لگا رہا, میں لنک کی قید نہیں لگا رہا, اور یہ جو 16 پرانی شرطیں تھیں یہ ختم ہو گئی. میں ڈائریکٹ تجھ سے خطاب کر رہا ہوں, اور مجھے کوئی واسطہ کوئی رابطہ بیچ میں نہیں چاہیے کہ بابا بیٹھیں گا ٹائمنگ فکس کریں گا. اس منحوس کو تو میں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. اب اس کے بعد اچھے سے سن لیں, اس کے بعد اللہ یاری کے علاوہ یہ اللہ یاری خود بھی ان خبثاء کو لے کر, ان لوگوں کو لے کر بیٹھ کر میٹنگیں کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا جب تک مناظرے کی بات نہ ہو. ٹھیک ہے, کیا میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ یہ کچھ یوٹیوبرز ہیں اس کے اندر جن کی روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے, تو بیچاروں کو کھا کما لینے دو. میں زیادہ منہ نہیں لگاتا ہوں, ورنہ نام لے لوں گا تو خواہ مخواہ فیمس ہو جائیں گے. اس ٹچے بابا کے جا کے کمنٹ ہی پڑھ لو, 90% لوگ ہماری حمایت میں کمنٹ پڑھتے. اتنا بڑا ذلیل کے ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا, کم سے کم ڈیلیٹ کروں. اور اتنا بڑا پاجامہ آدمی ہے کہ صوفی بنتا ہے اور لوگوں کو باقاعدہ کمنٹ میں گالیاں دیتا ماں بہن کی. اللہ ایسے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ بہت بڑا دجال آدمی ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے, جادوگر ہے, سفلی علم کرتا ہے, بدعاتی ہے, مشرک ہے. اللہ تعالیٰ اسے شرکیہ کام کرنے والے بدعاتیوں سے امت کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور منہج رسول پہ, منہج صحابہ پہ, منہج اہل البیت پر, منہج اولیاء اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست کا خلاصہ یہ نکلا کہ اب تک جو باتیں ہو رہی تھی, بگڑ رہی تھی, الجھتی جا رہی تھی, باتیں الجھاؤ مت, ویڈیو پہ ویڈیو بناؤ مت, لنک پہ لنک ڈالو مت, پوسٹر بازی, تصویریں بگاڑنا. ہماری طرف سے میں بھی نہیں کہتا کہ حسن اللہ یاری نے مناظرہ نہیں کیا تو ہارا کیسے. میں نے کب کہا وہ ہارا؟ میں کسی کے ساتھ لائیو میں آیا؟ آج میں پہلی بار اپنے شکل کے ساتھ میں, صورت کے ساتھ میں پہلی بار لائیو آیا ہوں. تو میں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہا ہوں نا. تم سے ریلیٹڈ جو ویڈیو میں نے ڈالے تھے, آپ کا کام تھا اسے سننا, اس کا رسپانس کرنا, جواب دینا, بات کرنا, تو بلا شک و شبہ بات پختہ ہوتی, اچھی ہوتی, کل مناظرہ ہو جاتا. لیکن ابھی بھی تم رات میں کہو کہ کل کلیم حنفی سے میں ڈیبیٹ کروں گا, مجھے لنک دی جائے, انشاءاللہ آپ تک لنک پہنچ جائیں گی. آپ مجھ سے مناظرہ کریں, میں بھاگ نہیں رہا ہوں, میں موجود ہوں. تاریخ 13 آپ نے دی تھی, تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اب میں نے کہا میں 11 بجے لائیو آؤں گا, 1 منٹ آگے ہو گیا تو کوئی شرعی جرم کر لیا میں نے, قرآن و سنت کے روح سے مجھ پہ کوئی سخت حکم لگا, تو وہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو اب اگر جب تم کہو گے کہ میں بغیر کسی واسطے, بغیر کسی اس کے ڈائریکٹ کلیم حنفی اور ہم مناظرہ کریں گے, ایمان شیخین پر نامزد تکفیر ثابت کرو, نامزد جنتی ثابت کروں گا, اور باقی یہ جو ہیں اب یہ بہت اچھلیں گے. جو ان کو اتنا کہا گیا نا, وہ کان کا میل صاف کرنے والا حیدرآباد کا ٹچا, جس کے معنی یقیناً خطا کی ہے, تب جا کے اتنا بڑا رافضی پیدا ہوا ہے. عارف صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم شیعوں کی دلیل سے مطمئن ہو؟ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کہہ رہا, ہاں حسن اللہ یاری جو دکھاتا ہماری کتاب میں موجود ہے. تو بولے تم بن کیوں نہیں جاتے ہو؟ بولے اس معنی میں تو میں شیعہ, اس معنی میں نہیں, تو اسی معنی میں شیعہ ہے کہ تم سب کے دل سیاہ ہو چکے ہیں, نجاست آلودہ ہو چکے ہیں شیخین کریمین کے تعلق سے. حضرات گرامی, خدارہ ان لعینوں کو پہچانو. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں کہیں نہیں گیا, میں بالکل نہیں بھاگا, میں نے مناظرے سے آنکھ نہیں چرائی. لیکن جب مجھے کوئی قاعدے کا رسپانس نہیں ہو رہا ہے, میری ذات پر تبصرہ ہو رہا ہے, میرے علم پہ تبصرہ ہو رہا ہے, اور دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہے قربانی کو لے کر, خانقاہ کو لے کر, کہ ان کو دیکھو مناظرے کا چیلنج دے کر شہرت حاصل کر رہے ہیں اور خانقاہ کا چندہ جمع کر رہے ہیں. 2 سال سے خانقاہ کا اعلان ہو رہا ہے, 4 سال سے تنظیم کے لیے اپیل کی جاتی ہے, اور سنی احباب دیتے بھی ہیں الحمدللہ, اور خانقاہ کا کام رفتہ رفتہ قریب بمنزل ہے, اور انشاءاللہ خانقاہ بنے گی, اور اللہ و رسول کا عظیم پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. دوران گفتگو قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں,
یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں یا کسی اللہ کے محبوب بندے کے شان میں مجھ سے کوئی گستاخی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔